نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من الجماعت ثمره اذا اثمر وآتوا پانی دے پی حقه لیں، يوم حصاده پانی ولا دینا پی تسرفوا انه لا يحب کپڑا المسرفين رکھ دے صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبق نمبر 6 مسائل عشر. اس سے قبل ہم نے زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ میں پھر جانوروں کی زکوٰۃ کے مسائل، اس کے علاوہ متفرق مسائل کے عنوان پر پراپرٹی وغیرہ کے مسائل، زکوٰۃ کے مصارف، ان چیزوں کو پڑھا تھا. تو آج کے اس آخری درس میں ہم عشر کے مسائل پڑھیں گے. زکوٰۃ کی طرح عشر بھی مسلمانوں پر لازم ہے. عشر زمینی پیداوار میں واجب ہوتا ہے. ہمارے ہاں مختلف اشیاء ہوتی ہیں. بعض سونے، چاندی، اور یہ اپنے مائک آف کر لیں. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے مائک آف فرما لیں. سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، ان میں زکوٰۃ ہوگی. اور جو زمینی پیداوار ہے وہ مختلف نوعیت کی ہے. وہ گھاس ہے، گندم ہے، چنا ہے، اور اسی طرح مکئی، باجرہ، جوار، کئی چیزیں ہیں جس کی انشاءاللہ آگے تفصیل بھی آ جائے گی. تو ان میں جو ہے وہ عشر واجب ہوگا. اسی طرح جو جانور ہیں ان جانوروں کی زکوٰۃ کا نصاب اپنا ہے، الگ طور پہ متعین ہے. سونا چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب الگ طور پہ متعین ہے، اور زمینی پیداوار میں زکوٰۃ کا نصاب جو عشر ہے وہ الگ ہے. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ زمینی پیداوار پر عشر ہوتا ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا، کہ جب ان کے درخت پھل لائیں تو ان کے پھل کھاؤ اور کٹائی کے دن ہی اس کا حق شرعی نکال کر دیا کرو. یوم حصادہ، کٹائی کے دن حق شرعی نکال کر دیا کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ فصل، باغات اور پھلوں کے ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. اس سے مراد عشر ہے کہ کٹائی کے دن آپ نے جس حق کی ادائیگی کرنی ہے اس سے مراد آپ کا عشر ہے. اور اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1483 نقل فرماتے ہیں عن سالم بن عبد اللہ عن ابی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنوح نصف العشر، کہ جو کھیتی بارش کے پانی یا قدرتی چشمے سے کے پانی سے سیراب ہو یا خود بخود سیراب ہو، یعنی نہر وغیرہ کے کنارے واقع ہو، پانی دینے کے لیے مشقت نہ برداشت کرنی پڑتی ہو، تو اس کا عشر 10واں حصہ ہے. اور جس کھیتی میں کنویں، ٹیوب ویل، راہٹ یا نہری پانی وغیرہ لگایا جائے تو اس سے نصف عشر، اور 10ویں حصے کا نصف جو ہے وہ 20واں حصہ بن جائے گا. تو وہ 20واں حصہ وصول کیا جائے گا. تو قرآن کریم کی اس آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان سے ثابت ہوا کہ زمینی پیداوار پر عشر ہوگا. اور پھر عشر کے آگے 2 صورتیں ہوں گی. یہ دیکھیں گے کہ یہ زمین اس کو خود سیراب کیا جاتا ہے، یعنی مالک خود سیراب کرتا ہے، یا زمین خود بخود سیراب ہو جاتی ہے. اگر مالک خود سیراب کرے، اس پر مالک کی محنت بھی لگتی ہے، مشقت بھی لگتی ہے، اس پہ پیسے بھی لگاتا ہے، جیسے نہری پانی لگا دے، ٹیوب ویل کا پانی لگا دے، اور اسی طرح کنویں سے پانی نکال کر لگائے، نلکے سے لگائے، موٹر سے لگائے. تو ایسی تمام صورتوں میں اس زمین پر 20واں حصہ ہوگا، یعنی جتنی پیداوار ہوگی اس پیداوار کا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہوگا. اور اگر پانی خود نہیں لگتا، خود نہیں لگانا پڑتا بلکہ خود بخود لگ جاتا ہے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں بارانی زمین. بارانی زمین کا مطلب یہ ہے باران رحمت، بارش آتی ہے اس کو سیراب کرتی ہے. بارش نہ ہو، مثلا آپ اگر دیکھ لیں بعض صحرائی علاقے دیکھیں تو وہاں زمین ہوتی بھی اس طرز کی ہے کہ بارش کا پانی لگے تو لگے، خود پانی لگانا وہاں ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ زمین ایک ٹیلوں کی سی شکل میں ہے.
کہیں اونچی ہے کہیں نیچی ہے، بڑے بڑے صحرا ہیں، تو وہاں عام طور پہ وہ لوگ چنے کی کاشت کرتے ہیں. تو یہ ایسی زمین ہوتی ہے کہ جہاں خود پانی لگایا ہی نہیں جاتا اور نہ لگانا ممکن ہوتا ہے. تو ایسی زمین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے. تو اس زمین سے جو فصل ہوگی، جو پیداوار ہوگی، اس کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہوگا. اب آگے دیکھیں عشر کے واجب ہونے کی شرائط. یہ جو ساتھی لکیریں مار رہے ہیں یہ ایسا نہ کریں، یہ لکیر لائن ختم کر دیں. جی بلکہ مجھے خود ختم کرنی ہوگی. جی تو عشر کے واجب ہونے کی شرائط. اب یہاں عشر کے واجب ہونے کی 4 شرطیں ہیں. نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا. یہ ہم بات پہلے زکوٰۃ میں بھی کر چکے ہیں کہ کیونکہ تمام اعمال کی بنیاد مسلمان ہونا ہے. جو آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے، تو وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ کیا ہو؟ مسلمان ہو. عشر اہل ایمان کے لیے مقرر کردہ ایک عبادت ہے، کافر عبادت کا اہل نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ زمین کا عشری ہونا، خراجی زمین پر عشر نہیں. یہی بات سمجھ لیں، زمین کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے خراجی زمین اور ایک ہے عشری زمین. خراجی زمین کس کو کہتے ہیں؟ ایسی زمین جسے مسلمانوں نے صلح کے ذریعے حاصل کر لیا ہو، اور ایسی صورت میں اس زمین پر جو ہے جو صلح کی گئی ہے، زمین کی شرائط اس ایسی صورت میں زمین کی شرائط اس معاہدے کے مطابق ہوتی ہیں جن پر صلح کی گئی ہے. اگر صلح نامے پر یہ شرط موجود ہے کہ یہ لوگ اپنے مذہب پر رہیں گے اور ان کی زمینیں بدستور ان کی ملکیت میں رہیں گی، تو ایسی زمینوں کو خراجی زمین کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر مسلمانوں نے کسی علاقے کو جنگ کے ذریعے فتح کیا، اس کے بعد مسلمانوں کے امیر نے اس علاقہ کی زمینوں کو مجاہدین اسلام میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ اپنی ثوابدیدی اختیار کے مطابق ان زمینوں کو سابقہ مالوں کی ملکیت میں بدستور قائم رکھا، تو ایسی زمین کو بھی خراجی کہا جاتا ہے. تو گویا حاصل یہ ہے ساری عبارت کا، خراجی زمین اس کو کہیں گے کہ مسلمانوں نے صلح کی، اور وہ جو مثلا عیسائیوں سے صلح ہوئی یا کسی اور مذہب والوں سے صلح ہوئی، اور صلح نامے میں یہ شرط تھی کہ یہ لوگ اپنے اپنے مذہب پر رہیں گے. ظاہر ہے جب ان لوگوں کا مذہب اپنا ہے تو ان کے مذہب میں عشر ہے ہی نہیں، اب یہ زمین خراجی زمین سمجھی جائے گی، اس زمین سے عشر وصول نہیں ہوگا. یا دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں نے علاقے کو جنگ کے ذریعے فتح کیا، ابھی مسلمانوں کے امیر نے اس علاقے کو مجاہدین اسلام میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ امیر المومنین نے اپنی ثوابدید پر حکمت اور مصلحت کے مطابق جو پرانے مالکان تھے ان کی ملکیت میں بدستور قائم رکھا. اس زمین کو بھی خراجی زمین کہا جائے گا. اس پر ٹیکس ہوگا، عشر نہیں ہوگا. جو ٹیکس ہوگا وہ پھر امیر المومنین اپنے اعتبار سے متعین کرے گا، جتنا متعین کرنا چاہے گا، یا جو بھی شرائط طے ہوں گی وہ دیکھی جائیں گی. یہ زمین عشری نہیں سمجھی جائے گی. تو زمین کے لیے دوسری شرط یہ عشر کے لیے، پہلی شرط مسلمان ہونا اور دوسری شرط زمین کا عشری ہونا، خراجی زمین پر عشر نہیں ہوگی. تیسری شرط یہ ہے کہ زمین سے پیداوار کا ہونا. اگر کسی وجہ سے پیداوار نہیں ہوئی، مثلا مالک نے کوتاہی برتی، یا انہیں کھیت کی خبر گیری ہی نہیں کی، یا کسی آفت کی وجہ سے فصل اگی ہی نہیں، تو ان تمام صورتوں میں عشر ساقط ہو جائے گا. ایک زمین خالی پڑی ہوئی ہے، پیداوار کر کے اس نے چھوڑ دیا، اس کا خیال ہی نہیں کیا، اس سے کچھ فصل ہوئی نہیں ہے، یا اس نے بیج تو بویا لیکن آفت آسمانی آفت ایسی آئی کہ جس سے وہ سارا کھیت ضائع ہو گیا، تو اس پر بھی عشر نہیں ہوگا. چوتھی شرط یہ ہے پیداوار ایسی چیز ہو جس کو اگانے کا رواج بھی ہو، لوگوں کی عادت بھی ہو، وہ اسے کاشت کر کے اس سے نفع بھی اٹھاتے ہوں. لہذا وہ گھاس جو خود بخود اگ آئے، جب بیکار قسم کے خودرو درخت اگر کسی زمین میں پیدا ہو جائیں تو ان میں بھی عشر نہ ہوگا. یعنی بس بعض زمین ایسی ہوتی ہے، بعض میں کوئی چیز کسان بوتا نہیں ہے، نہ بیج بوتا ہے، نہ ہل چلاتا ہے، نہ خرچ کرتا ہے، بس خود بخود وہاں کوئی چیز اگائی، تو اس پر بھی عشر نہیں ہوگا. ہاں اگر زمین میں بانس یا گھاس وغیرہ آمدن کی غرض سے لگایا گیا ہو، یعنی خود بخود اگا نہیں ہے بلکہ آمدن کی غرض سے لگایا گیا ہے، اس میں عشر ہوگا.
اگر خود بخود کوئی درخت اگا ہے تو اس میں عشر نہیں ہوگا. بس اوقات زمین کے کناروں پر درخت خود بخود اگاتے ہیں، ان پہ عشر نہیں ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر خود درخت لگائے جاتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے یہ درخت بڑے ہوں گے، ہم ان کو کاٹیں گے، ہم ان کو بیچیں گے، اس سے نفع کمائیں گے. اس صورت میں اس پر عشر ہوگا. تو عشر کے لیے بنیادی طور پہ 4 شرطیں ہیں. نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 زمین کا عشری ہونا نہ کہ خراجی، اور نمبر 3 زمین کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو جس کو اگایا گیا ہو اس پر محنت کی گئی ہو، وہ چیز ضائع نہ ہوئی ہو آفت کی وجہ سے یا اس سے بے خبری نہ کی گئی ہو. اور نمبر 4 ایسی چیز جس کو خود بخود یعنی اگانے کا رواج ہو، عادت ہو، خود بخود وہ چیز اگنے والی نہ ہو. ہزاروں کا سامان کچھ $100 میں لائے. اس کے بعد آگے عشر اور خراج میں فرق، عشر اور زکوٰۃ میں فرق. عشر اور زکوٰۃ میں یہ بنیادی طور پہ 5 فرق ہیں، وہ آپ ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1 زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے نصاب، مخصوص نصاب متعین ہے. اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں، جبکہ عشر کے واجب ہونے کے لیے نصاب مقرر نہیں. یعنی زکوٰۃ کے وجوب کے لیے نصاب متعین ہے، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہے، 7 تولے سونا ہے، فلاں فلاں، تو نصاب متعین ہے. جبکہ عشر کے لیے نصاب متعین نہیں ہے. جتنی بھی پیداوار ہوگی، چاہے 1 بوری ہو چاہے 1000 بوری ہو، ہر بوری پر اس کے بقدر 20واں حصہ یا 10واں حصہ عشر واجب ہوگا. فرق نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر کسی زمین میں سال میں 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے، 3 مرتبہ فصل ہوتی ہے، یا کوئی باغ ہے سال میں 2 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی پھل دیتا ہے، تو جتنی دفعہ اس میں فصل ہوگی، جتنی دفعہ پھل لگے گا، ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ہوگا. زکوٰۃ اور عشر میں یہ فرق ہے. زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری اور عشر میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. ایک فصل سال میں 2 دفعہ ہوئی ہے تب بھی اس پر کیا ہوگا؟ 2 دفعہ عشر ادا کرنا ہوگا. فرق نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی میں عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط ہے، جبکہ عشر کے واجب ہونے کے لیے یہ چیزیں شرط نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی بالغ ہو، پاگل ہو یا ابھی تک نابالغ ہو تو اس کی زمین کی پیداوار پر عشر واجب ہوگا، اور ان لوگوں کے سرپرست افراد ان کی طرف سے عشر ادا کریں گے. زکوٰۃ اور عشر میں یہ فرق ہے. زکوٰۃ کے اندر عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے. اگر کسی نابالغ کی زمین ہے تو یا بیوقوف کی پاگل کی زمین ہے تو اس کے جو سرپرست حضرات ہیں، ولی حضرات ہیں، وہ ان کا کیا کریں گے؟ عشر ادا کریں گے. فرق نمبر 4 زکوٰۃ کے مال اور سامان وغیرہ کے ساتھ قرض کا تعلق ہوتا ہے. یعنی اگر قرض ہے تو قرض کو زکوٰۃ کے مال سے نکال کر بقیہ کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، جبکہ عشر میں ایسا نہیں ہے. اگر کسی نے عشر ادا کرنا ہو تو اس کا قرض وغیرہ عشر سے نہیں نکالا جاتا، بلکہ کل پیداوار پر عشر واجب ہوگا. زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سارے اثاثے جمع کریں، پھر اس کے بعد قرض کو مائنس کریں تو جو بچے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن عشر میں یہ نہیں ہے. آپ کی زمین سے جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے آپ اس پہ عشر ادا کریں، چاہے آپ کا قرض جتنا بھی کیوں نہ ہو، قرض کو اس سے مائنس نہیں کیا جائے گا. فرق نمبر 5 ایسی چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب تک وہ نصاب کے برابر باقی رہتی ہیں ان پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. مثلا کسی کے پاس سونا یا چاندی وغیرہ موجود ہو تو جب تک یہ سونا چاندی موجود رہے گا ہر سال ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی اور ان کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا. جبکہ عشر میں ایسا نہیں. مثلا اگر پیداوار میں سے 1 مرتبہ عشر ادا کر دیا، اس کے بعد وہ جنس ہے، غلہ وغیرہ کئی سال تک بھی مالک کے پاس باقی رہے تو ہر سال اس کا عشر نہیں نکالا جائے گا. تو زکوٰۃ اور عشر میں ایک فرق یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے اندر ہر سال اس مال سے زکوٰۃ دینی ہوگی. مثلا سونا گھر میں موجود ہے تو چاہے وہ سونا 50 سال بھی گھر میں رہا، ہر سال جب وہ نصاب کو پہنچا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. لیکن عشر میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پہ گندم بوئی تو اس کو 50 بوری گندم حاصل ہوئی. ابھی جو 50 بوری گندم ہے اس میں اس نے اسی وقت اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس کا عشر ادا کر دے.
اب اس کے بعد یہ گندم اس کے بعد سالہ ہر سال تک پڑی رہی، 10 سال یہی 50 بوری گندم یا 50 من گندم اس کے گھر میں پڑے رہے، تو 10 سال بھی پڑے رہیں، 50 سال بھی پڑے رہیں، اس گندم پر اس کو دوبارہ عشر ادا نہیں کرنا ہوگا۔ تو یہ 5 فرق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں زکوٰۃ اور عشر میں۔ اس کے بعد آگے عشر کے چند اہم مسائل سمجھیے۔ جی، عشر کے اہم مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، عشر پیداوار کی جنس سے دینا ضروری نہیں بلکہ اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ گندم ہے، ضروری نہیں کہ آپ گندم ہی دیں، آپ کے مثال کے طور پہ 20 بوری گندم ہوئی ہیں تو، اور آپ کی زمین بھی ایسی ہے جس کو آپ خود سیراب کر رہے ہیں، اب ان 20 بوریوں میں آپ کو 1 بوری گندم دینی ہوگی، اور یہ جو 1 بوری ہے چاہے تو آپ بوری گندم دے دیں، چاہے اس کی جو قیمت بن رہی ہے مثلاً آج 10,000 12,000 روپے اس کی جو قیمت ہے، جو رائج قیمت ہے، وہ قیمت آپ ادا کر دیں، یہ دونوں ٹھیک ہے۔ نمبر 2، عشر کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جتنی پیداوار حاصل ہو چاہے کم ہو یا زیادہ اس کا عشر ادا کیا جائے گا۔ یعنی جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ عشر کا نصاب متعین نہیں ہے، چاہے آپ کی گندم 10 کلو بھی ہوئی ہے تو آپ اس میں سے آدھا کلو ادا کریں گے، تو اس کے لیے متعین نہیں ہے، کم ہو یا زیادہ ہو ہر صورت میں وہ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 3، عشر جس طرح کھیتی میں واجب ہوتا ہے اس طرح پھلوں اور سبزیوں میں بھی واجب ہوتا ہے، پھل ہے، سبزی ہے، ان کے اندر بھی عشر واجب ہوگا۔ کسی کا جو ہے نا وہ کینو کا درخت ہے، سیب کا درخت ہے، اس طرح سبزیاں ہیں، کدو کی بیل لگائی ہوئی ہے، توری ہے، بھنڈی ہے، ان پہ بھی عشر واجب ہوگا۔ اگر کسی درخت سے سال میں 1 مرتبہ سے زائد مرتبہ پھل حاصل ہوتا ہے تو جتنی مرتبہ پھل حاصل ہوگا ہر مرتبہ اس پر عشر واجب ہوگا۔ سال میں 1 مرتبہ سے زائد مرتبہ پھل حاصل ہوا، مثلا سال میں 2 مرتبہ ہوا، ہمارے ہاں ایک فصل ہوتی ہے، فصل وہ جانوروں کے لیے چارہ ہوتا ہے، اس کو قاسمی کہتے ہیں۔ اب جب 1 مرتبہ اس کو یعنی وہ تقریباً کو 3 مرتبہ کاٹی جاتی ہے، 1 مرتبہ کاٹتے ہیں، اس کو جڑ سے نہیں اکھیڑتے، کاٹتے ہیں، پھر 15-20 دن بعد پھر وہ مکمل ہو جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر 3 دفعہ، بس کا 4 مرتبہ بھی کاٹا جاتا ہے۔ تو جتنی مرتبہ بھی آپ کاٹیں گے اتنی مرتبہ اس میں عشر ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 5، اگر کوئی فصل اگر فصل، پھل یا سبزی تھوڑی تھوڑی کر کے کاٹی جائے یا توڑی جائے تو اس صورت میں جتنی مقدار کاٹتے یا توڑتے جائیں اس کا عشر ادا کرتے جائیں گے۔ وہی بات ہے، فصل پھل ہے یا سبزی وغیرہ ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے توڑیں تو جتنی مقدار آپ کاٹتے یا توڑتے جائیں گے اس کا عشر ساتھ ساتھ ادا کرتے چلے جائیں گے۔ نمبر 7، جن چیزوں کی پیداوار مقصود ہو ان میں عشر واجب ہوتا ہے، جیسے کپاس، گندم، چاول، چنا، مکئی، سبزی، پھل وغیرہ۔ اور جن چیزوں کی پیداوار مقصود نہ ہو بلکہ پیداوار کے ساتھ ضمنی طور پر یہ چیز حاصل ہو جاتی ہیں، جیسے گندم کا بھوسا، مکئی کا بھوسا، چاول کا بھوسا، یا ساتھ خود بخود چیزیں اگاتی ہوں جیسے گھاس وغیرہ، تو اصولاً ان میں عشر واجب نہیں، لیکن اگر اس قسم کی چیزوں کی پیداوار مقصود ہو، خواہ بیچنے والے کے لیے یا ذاتی استعمال یا جانوروں کے چارہ وغیرہ کے لیے، تو ان میں بھی عشر واجب ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ گندم آپ بوتے ہیں تو گندم میں جہاں آپ کو دانے حاصل ہوتے ہیں، گندم حاصل ہوتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ بھوسا بھی حاصل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے بھوسے کی بڑی قیمت ہوتی ہے اور بہت مہنگا بکتا ہے، اور تو اس گندم پر تو عشر ہوگا، جو بھوسا ہے اس پر عشر نہیں ہوگا۔ یہی حال چاول وغیرہ کا ہے، تمام چیزوں کا بھی یہی ہوگا۔ تو اس طرح ایک چیز آپ نے بیجی ہے اور اس کے ساتھ دوسری چیز خود بخود اگائی ہے، تو اگر جو خود بخود چیز اگی ہے اس پر بھی عشر نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس میں آپ نے وہ جو خود چیز ساتھ دونوں چیزیں خود اگائی ہیں، مثال کے طور پہ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ہاں مالٹے کا درخت ہے، کنو کا درخت ہے، چونکہ درخت فاصلے فاصلے پر ہوتے ہیں، ساتھ نیچے آپ گھاس بھی اگا دیتے ہیں، اس لیے کہ مالٹے کا جو ہے پھل ہے وہ تو ہمیں سال بعد حاصل ہوگا، لیکن ساتھ نیچے جو ہے نا کیا اگا دیا، گندم اگا دی، گھاس اگا دیا تاکہ درختوں کے لیے مفید رہے، تو اس پر آپ کو کیا دینا ہوگا، عشر دینا ہوگا۔ نمبر 8، اگر کھیتی مثلا گندم، مکئی، جو وغیرہ کو جانوروں کے چارے کے حصول کے لیے بویا جائے
اور پختہ ہونے سے پہلے ہی کاٹ لیا جائے تو چونکہ ان چیزوں سے بھی پیداوار مقصود ہوتی ہے اس لیے ان میں بھی عشر واجب ہوگا. تو یعنی جانوروں کے چارے کے حصول کے لیے بویا تھا اور پکا ہونے سے پہلے پہلے کاٹ لیا، اب ان میں بھی عشر واجب ہوگا. نمبر 9، کسی بڑی فصل مثلا گندم گنا وغیرہ کے ساتھ کوئی دوسری فصل بھی ضمن شامل کر دی جائے جیسے لوبیا چنے پیاز وغیرہ، تو ان پر بھی عشر واجب ہوگا کیونکہ یہاں ان چیزوں کی پیداوار مقصود ہوتی ہے. نمبر 10، زمین میں خود رو درخت پیدا ہو جائیں تو ان میں اور حاصل شدہ لکڑی میں عشر واجب نہ ہوگا. ہاں اگر ان کو لکڑی کے حصول کی غرض سے لگایا جائے تو ان پر بھی عشر واجب ہوگا. ایک ہے خود رو درخت خود بخود پیدا ہو گئے، آپ نے اس پہ محنت بھی نہیں کی، بیج بھی نہیں بویا، تو ان پہ عشر واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے خود کاشت کیے ہیں اور منفیت کی غرض سے کیے ہیں تو ان پر عشر واجب ہوگا. آگے نمبر 11، درخت سے نکلنے والی چیزیں مثلا گوند وغیرہ پر بھی عشر واجب نہیں. اس طرح مختلف سبزیوں اور پھلوں کے بیج جو صرف کھیتی کے لیے استعمال ہوتے ہوں یا دوائی کے کام آتے ہیں غذائی اجناس کے طور پر نہیں، جیسے خربوزہ تربوز وغیرہ کے بیج، تو ان پر بھی عشر واجب نہیں. اب ایک ہے خربوزہ، اس پر تو عشر ہوگا، لیکن خربوزہ اور تربوز وغیرہ کے جو بیج ہیں ان پر عشر واجب نہیں ہوگا. نمبر 12، عشری زمین سے اگر شہد نکالا جائے تو اس پر بھی عشر واجب ہے. شہد کے عشر میں ہر حال میں 10واں حصہ واجب ہے، خواہ اس پر کتنے ہی اخراجات آئیں یا اخراجات اس سے نکالے نہیں جائیں گے، بلکہ کل پیداوار پر عشر ہے. یعنی عشری زمین ہے، وہاں سے آپ شہد نکالتے ہیں، وہاں درخت لگے ہوئے ہیں، اس پہ شہد آ گیا تو اس پر بھی عشر واجب ہوگا. اور یہاں پر یہ یہاں پر عشر کا شہد کا عشر کا 10واں حصہ دینا ہوگا، چاہے وہ آپ کا یعنی وہ زمین چاہے برانی ہے، چاہے زمین اس میں آپ خود وہ کاشت کر رہے ہیں، خود پانی پلا رہے ہیں یا خود بخود پانی لگتا ہے. شہد کے اندر یہ تفصیل نہیں ہے کہ 20واں حصہ ہے یا 10واں حصہ ہے، وہ ہر حال میں 10واں حصہ ہی واجب ہوگا. نمبر 13، گھر کے سین وغیرہ میں سبزی یا درخت لگائے جائیں تو ان سے حاصل ہونے والی پیداوار پر عشر نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں مکان کے تابع ہیں اور مکان پر عشر نہیں، لہذا ان چیزوں پر بھی عشر نہیں ہے. آپ کے گھر کا صحن ہے، صحن کے سائڈ پر آپ نے خوبصورتی کے لیے ایک باغیچہ سا بنا دیا ہے، وہاں کچھ پھول بھی لگا دیے، جگہ بچی ہوئی تھی وہاں ساتھ آپ نے سبزی لگا دی تو اس یا درخت لگا دیے، تو اس سبزی یہ جو سبزی آپ کو حاصل ہوگی اس پہ عشر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں مستقلاً نہیں ہیں بلکہ مکان کے ضمن اور تابع ہیں. نمبر 14، اگر کسی نے اپنی رہائشی مکان کو گرا کر اسے مستقل باغ سے تبدیل کر دیا تو چونکہ اب اس کی حیثیت باغ کی ہے اس لیے اس باغ میں آنے والے پھلوں پر بھی عشر واجب ہوگا. بات بالکل واضح سی ہے، پہلے مکان تھا اب باغ بنا دیا، اب اس باغ میں جو پھل آئے گا اس پر بھی عشر واجب ہوگا. نمبر 15، اگر عشری زمین مزارات پر دی جائے، عموماً زمین ذمہ دار کی اور محنت بیج حل وغیرہ کاشتکار کے ذمہ ہوتا ہے اور پیداوار میں دونوں کا حصہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں زمیندار اور کاشتکار دونوں پر اپنے اپنے حصے کی پیداوار کا عشر واجب ہے. عشری زمین ہے جسے کہتے ہیں مزارات پر دینا. اب مزارت میں یہ ہوتا ہے زمین ذمہ دار کی ہوگی اور محنت بیج حل وغیرہ یہ کاشتکار کے ذمہ ہوگا، اور جب پیداوار ہوگی تو وہ دونوں برابر برابر تقسیم کریں گے. جب برابر برابر دونوں تقسیم کریں گے تو ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا عشر بھی ادا کرے گا. نمبر 16، ٹھیکے پر دی گئی زمین کا عشر کرایہ دار پر ہوگا، زمین کے مالک پر نہیں ہوگا. ٹھیکے پر زمین یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زمین ہے، آپ نے کسی کو سال کے 2 سال کے 5 سال کے ٹھیکے پر دے دی، آپ نے اس سے پیسے لے لیے، زمین اس کے حوالے کر دی ہے، اب وہ 3 4 5 سال زمین اس کے ذمے ہے، اس کے حوالے ہے، وہ جو چیز بونا چاہے جو چیز وہاں لگانا چاہے جیسے خرچ استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو چونکہ یہ ٹھیکے پر آپ نے دے دی ہے اس لیے جو زمین کا مالک ہوگا وہ فارغ ہو جائے گا، زمین کی جو کسان ہے جس نے ٹھیکہ لیا ہے اب عشر اس کو دینا ہوگا. نمبر 17، زمین کو کاشت کے قابل بنانے سے لے کر فصل پکنے تک جتنے اخراجات ہوتے ہیں، کاشت سے لے کر فصل پکنے تک، مثلا ہل چلانا، زمین سے اضافی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے سپرے کرنا، بیج ڈالنا، پانی دینا، کھاد ڈالنا، سپرے کرنا، ان اخراجات کو عشر کی ادائیگی سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ اخراجات نکالے بغیر زمین کی کل پیداوار پر عشر واجب ہوگا. یعنی جب آپ نے گندم بوئی تھی
جب آپ کو گندم وصول ہوئی ہے تو جتنی بوریاں آپ کو ملی ہیں آپ ان بوریوں میں اس پر آپ کی جو لاگت اور خرچ آئی تھی فرض کریں وہ آئی تھی 30 بوریوں کے بقدر. ان 100 بوریوں ہی سے آپ نے کیا دینا ہوگا؟ اشر دینا ہوگا. فصل نمبر 18. فصل پکنے کے بعد ہونے والے اخراجات کو بھی نہیں نکالا جائے گا، اس لیے کٹائی کی اجرت، تھریشر وغیرہ کا خرچہ بھی نکالے بغیر اشر والے بھی نہیں نکالیں گے اور فصل کے بعد والے بھی نہیں نکالیں گے. مثلا آپ نے کٹائی کی ہے، کٹائی کی اجرت ہے، تھریشر لگائی ہے، اس کی اجرت ہے، یہ بھی نہیں نکالیں گے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جتنی آپ کو اس زمین سے گندم یا جو بھی فصل موصول ہوئی ہے بس اسی پر اشر نکالا جائے گا، نہ پہلے کے اخراجات منفی کریں گے نہ بعد کے اخراجات مائنس کریں گے. نمبر 19. اگر پیداوار کا مالک مقروض ہو تب بھی اس پر اشر واجب ہوگا. یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بس نفس پیداوار پر اشر ہوتا ہے، نہ قرض وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے نہ دیگر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. نمبر 20. کھیتی بونے اور باغ میں پھول آنے سے پہلے اشر ادا کرنا جائز نہیں، البتہ کھیتی اگنے اور باغ میں پھول آنے کے بعد یعنی پھل ظاہر ہونے سے پہلے اشر کو نقدی کی صورت میں ادا کرنا جائز ہے. یعنی ابھی آپ نے کھیتی بوئی نہیں ہے پہلے اشر ادا کر دیتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو کیا پتا کھیتی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہوگی تو کتنی ہوگی، آپ تو نہیں جانتے، اس لیے ایسا نہیں کر سکتے. اس طرح باغ ہے، مالٹے کا باغ ہے، سیب وغیرہ کا ہے، اس میں ابھی تک وہ پھل ظاہر ہی نہیں ہوا، ظاہر پھل سے پہلے وہ پھول سا آتا ہے تو وہ ابھی تک ظاہر ہی نہیں ہوا، اس میں وہ شر آپ نہیں نکال سکتے جب تک ظاہر نہ ہو. جب ظاہر ہوگا پھر آپ ادا کر سکتے ہیں. نمبر 21. فصل پھل یا سبزی پکنے سے پہلے اس قابل ہو جائے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو تو اشر واجب ہو جاتا ہے. نمبر 22. اگر کسی نے فصل یا پھل کو پکنے سے پہلے کاٹ لیا یا توڑ لیا تو جس مقدار کے برابر فصل کاٹی یا پھل توڑے تو اسی کے برابر اشر ادا کرنا واجب ہے. فصل یا پھل کو پکنے سے پہلے کاٹ لیتا ہے تو جتنی مقدار میں فصل کاٹی ہے یا پھل توڑے ہیں اس کے مطابق اس کو اشر دینا ہوگا. نمبر 23. اگر کسی نے پوری فصل یا پھل کو یا پھر اس کے کسی حصے کو قابل استعمال ہونے کے بعد خود ختم کر دیا، فصل ہے یا پھل ہے اس کے کسی حصے کو قابل استعمال ہونے کے بعد خود ختم کر دیا، مثلا مکمل یا بعض پیداوار کو خود استعمال کر لیا، خواہ جانور کے چارہ کے طور پر کھلا کر ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے ذمے اشر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کو استعمال شدہ مقدار کا حساب لگا کر اشر ادا کرنا واجب ہوگا. مثال کے طور پہ ایک زمین ہے آپ کے پاس، آپ اس زمین کے اندر گندم بیجی، تو جب گندم ابھی پکی نہیں ہے، ابھی اس کی بالیاں آ گئے، سٹے آ گئے کچے کچے، آپ کو ضرورت پڑی کہ آپ اس زمین کو مکان بنانا چاہتے ہیں اور فوراً آپ اس زمین کو کسی اور استعمال میں لانا چاہتے ہیں، تو آپ نے وہ جو کچی فصل تھی اب وہ ظاہر ہے وہ جو بطور چارے کے جانوروں کے کام آ سکتی ہے اور تو کسی کام کے تھی نہیں، تو آپ نے وہ کچی فصل کٹوا کر جانوروں کو کھلا دی، تو اس پر آپ حساب لگائیں گے اور جتنی اس کا نفع بنتا ہے اس کی بقدر آپ کو اشر دینا واجب ہوگا، اشر ختم نہیں ہوگا. ایسے ہی یہ بھی ہوتا ہے بس اوقات کہ لوگ عام طور پہ یہ چنا ہے تو کچا چنا بیچ دیتے ہیں، ایک ہے چنا پکنے کے بعد اس کو کاٹتے ہیں، ایک ہے کچے چنے کی فصل بیچ دی جاتی ہے، تو کچے چنے کی فصل جب بیچیں گے اس پر بھی اشر واجب ہوگا. نمبر 24. اگر کسی نے خود ضائع یا استعمال نہیں کیا بلکہ آسمانی آفت، سیلاب، تیز آندھی، طوفانی بارش، بجلی کے گرنے یا آگ لگنے سے ساری فصل تباہ ہو گئی یا چوری ہو گئی تو اس کے ذمہ اشر واجب نہیں. ہاں البتہ اگر مکمل تباہ یا چوری نہیں ہوئی بلکہ کچھ پیداوار باقی ہے تو اس کو اشر ادا کرنا واجب ہوگا. یعنی آفات سماویہ، آسمانی آفت آ گئی تو اس پر تو پھر اشر ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر آسمانی بجلی گری اور فصل کا ایک حصہ تباہ ہو گیا باقی فصل جو کی تو باقی ہے، جو باقی فصل جو بچی ہوئی ہے اس پہ اشر ادا کرنا ہوگا. نمبر 25. اگر کسی شخص نے دوسری کی پیداوار کو ضائع کر دیا
تو زمین کا مالک اس ضائع کرنے والے سے تاوان وصول کرے اور اس میں سے عشر ادا کرے۔ ہاں، جب تک ضائع کرنے والا تاوان ادا نہیں کرتا تب تک مالک کے ذمے عشر ادا کرنا ضروری نہیں۔ کسی کی زمین تھی، کوئی دشمن تھا، حاسد تھا، اس نے آ کر اس کی فصل کو آگ لگا دی، اب فصل ضائع ہو گئی۔ ظاہر ہے جس نے آگ لگائی ہے تو مالک اس آگ لگانے والے سے اس زمین کا تاوان وصول کرے گا۔ تو جب تک تاوان دے دے گا، جب تک تاوان، جس وقت وہ تاوان دے گا تو تاوان وصول کرنے کے بعد وہ اس زمین سے کیا کرے گا؟ عشر ادا کرے گا۔ جب تک اس کو تاوان نہیں ملتا اس وقت تک وہ عشر ادا نہ بھی کرے، ٹھیک ہے۔ نمبر 26، بعض درخت، بعض فصلیں، پودے ایسے ہیں کہ جن سے پھل مقصود نہیں ہوتا بلکہ ان کے پتے کام آتے ہیں، مثلا تمباکو، پان وغیرہ، تو ان کے پتوں میں عشر واجب ہوگا، تو ان کے پتوں میں عشر واجب۔ جی، اس کے بعد 27 نمبر، اگر کسی نے زمین پر کھڑی فصل، درخت یا باغ پر لگے پھل کو پکنے کے بعد فروخت کیا تو اس کا عشر ادا کرنا فروخت کرنے والے پر واجب ہوگا، خریدار پر واجب نہیں۔ زمین پر کھڑی فصل ہے، درخت ہے، باغ لگے ہوئے ہیں، اس کو پکنے کے بعد بیچ دیا تو اب اس کا عشر فروخت کرنے والے پر واجب ہے، خریدار پر نہیں ہے۔ جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں سرگودا میں یہ مالٹا کنوں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب پھل تیار ہو جاتا ہے، باغ مکمل تیار ہو جاتا ہے، تیار ہونے کے بعد اس باغ کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اب جب باغ کو بیچ رہے ہیں تو جس نے بیچا ہے، مالک نے، ظاہر زمین تو نہیں بیچتا، صرف باغ ہی بیچتا ہے اور اس کو وقت دیتا ہے کہ آپ نے 1 مہینے کے اندر، 2 مہینے میں، اتنے عرصے کے اندر آپ نے یہ سارا پھل کاٹ لینا ہے۔ اس کا جو عشر ہوگا وہ بیچنے والے کے ذمہ ہوگا، خریدنے والے کے ذمہ نہیں ہوگا۔ نمبر 28، اگر فصل یا پھل پکنے سے پہلے فروخت کیا تو اب عشر خریدار کے ذمہ ہے، فروخت کرنے والے کے ذمہ نہیں۔ ظاہر فصل یا پھل پکا نہیں ہے، پکنے سے پہلے ہی فروخت کر دیے ہے، تو چونکہ وجہ یہ ہے اب اس کے بعد جو اس پر جو خاطر مدارت ہے، محنت وغیرہ ہے، وہ خریدار ہی کرے گا، تو اب عشر بھی خریدار کے ذمہ ہوگا۔ نمبر 29، وہ زمین جو وقف کی ہے، مثلا کسی رفائی ادارے کی ہے، مسجد کی ہے، مدرسہ وغیرہ کی ہے، اگر وہ عشری زمین ہے تو اس کا حاصل شدہ پیداوار کا عشر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 30، وہ پہاڑ اور جنگل جو کسی کی ملکیت میں نہیں اور عشری زمین میں ہیں تو ان میں جو شخص بھی پھل حاصل کرے اس پر عشر ادا کرنا واجب ہے۔ پہاڑ اور جنگل میں زمین ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے لیکن کسی آدمی نے اس پر عارضی قبضہ کیا ہوا ہے، اس سے پھل وغیرہ حاصل کرتا ہے، نفع وہ خود استعمال کر رہا ہے، تو گو کہ زمین اس کی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس آدمی کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس کا عشر ادا کرے۔ تو یہ عشر کے چند اہم مسائل اور عشر کا ہم نے پورا باب الحمدللہ تعالیٰ پڑھ لیا ہے۔ عشر کی تعریف بھی، اور عشر اور زکوٰۃ کے اندر جو عشر کی 4 شرائط، اور پھر عشر اور زکوٰۃ کے اندر 5 فرق، اور پھر اس کے بعد آخر میں عشر کے متفرق 30 اہم فقہی مسائل آپ حضرات کے خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں فقہی مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا کہ الحمدللہ تعالیٰ ہم نے زکوٰۃ کورس کی، جس کو ہم نے 6 دن قبل شروع کیا تھا، تو ہمارا یہ 6 روزہ زکوٰۃ کورس محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو کچھ ہم نے صحیح کہا، صحیح پڑھایا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو ہم سے کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور یوں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مختلف ابواب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح بات ہے کہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دین کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، تو گویا ہم نے ایک باب نہیں، ہم نے جہاں کئی باب سیکھے ہیں، زکوٰۃ کا باب الگ سیکھا ہے، عشر کا باب الگ سیکھا ہے، اور اسی طرح جو جانوروں کی زکوٰۃ کا الگ سیکھا ہے، تو کئی مسائل ہم نے یہاں سیکھے ہیں اور کئی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس طرح مزید اس طرح کی چیزوں کو ہمیں آگے پھیلانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو پہلے دعا کر لیتے ہیں، دعا کے بعد اس کے بعد جو آپ کے سوالات جوابات ہیں وہ انشاءاللہ اس کو پھر لے لیں گے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا رحم الراحمین یا ذی القوة المتین۔ یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیر گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری حسنات کو قبول فرما، یا اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما، یا اللہ صحیح معنوں میں ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو ہم نے مسائل پڑھے ہیں، ان مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مرکز اہل سنت والجماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے شیخ، ہمارے استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پل پل حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کا فیض عام و تام فرما، ان کا سایہ عاطفت تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کے علوم سے ہمیں حصہ نصیب فرما، مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، مرکز کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، بالخصوص جو تعمیرات کا کام شروع ہے اے اللہ اس کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ مرکز سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے مریدین، متعلقین، متوسلین، تلامذہ، علم دین کورس کے طلباء، عالم کورس کے طلباء، مختلف کورسز میں شامل طلباء، اے اللہ ان سب کو اپنی شایان و شان جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آفات سے، بلیات سے، مصائب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑے رکھ، اہل باطل سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جتنی بھی خیریں مانگی ہیں اے اللہ عطا فرما۔ جن شرور فتن صاحب نے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی جی محمود اکبری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی چند سوال ہے میرے، اور کم لوگ زیادہ ہیں، ٹائم کم لوں گا انشاءاللہ۔ یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور چاندی کا جو حساب ہے، اگر کوئی ان دونوں کی قیمتوں میں ظاہر سی بات ہے فرق ہے، اگر کوئی سونے کے حساب سے مطلب صاحب نصاب بن رہا ہے اور چاندی سے نہیں بن رہا، مطلب وہ پھر زکوٰۃ نہیں دے گا، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ یا اس کو پھر یعنی اس میں کیا ہے گناہ گار اور اس کے متعلق؟ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا چلے ساتھ جواب میں جواب ساتھ عرض کرتے جاتا ہوں۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ سونے پر الگ طور پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر سونا 7.5 تولہ سونا ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور چاندی پر الگ ہے، اگر 52.5 تولہ چاندی ہے اس پر الگ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے، ان سب کو جمع کرنے کے بعد اگر یہ چاندی کی مقدار کو پہنچے، اور چاندی کی مقدار بن رہی ہے 1,18,300 روپے، جب اس کو پہنچے گی تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی یہ اصولی بات میں نے عرض کر دی ہے۔ اب آپ کا سوال کہ صرف سونا ہے، تو اگر صرف سونا ہے اور 7 تولے سونا سے کم ہے تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ صرف چاندی ہے اور 52.5 تولہ سے کم ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں کچھ چاندی، کچھ سونا، کچھ نقدی، کچھ مال تجارت، جب چاروں کو جمع کرتے ہیں تو ان کا مجموعہ 1,18,300 سے کم بنتا ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ان چاروں کا مجموعہ 1,18,300 کے برابر یا اس سے زائد ہو جاتا ہے پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ استاد جی اگر کوئی نہ سونا ہو نہ چاندی ہو لیکن نقدی رقم ہو، اس حساب میں پھر کس طرح وہ نکالیں گے؟ کتنی نقدی رقم ہو؟ مطلب 10 لاکھ ہو۔ ہاں پھر تو ہوگی، زکوٰۃ ہوگی۔ مطلب پھر تو معیار چاندی ہے نا۔ اچھا چاندی، اوکے چلو ٹھیک ہے۔ پھر چاندی کو معیار بنائیں گے۔ اچھا یہ گزشتہ سالوں جی کی زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی، وہ کس طرح پھر اس کا حساب کس طرح لگائیں گے؟
हमें पता भी नहीं कि अंदाजा कितने लगाएंगे अच्छा अंदाजा लगाएंगे। अंदाजा लगाएंगे और अंदाजे के अंदर ना एहतियात इख्तियार करेंगे, कुछ ज्यादा हो जाए खैर है, कम ना हो। अच्छा, चलिए ठीक है। और अच्छा आपने पढ़ा था कि ज़कात बेटे या बेटी या पोता या पोती को नहीं दे सकते, कि मेरे पास कुछ सवालात आए थे आज इसी मौजू के बारे में। उसमें लिखा था कि अगर बेटा या बेटी कफ़ालत में ना हो तो दे सकते हैं। तो इसमें क्या इख्तिलाफ है उलमा का या किस तरह है ये मसला? ज़कात वाजिबा तो नहीं दे सकते, कफ़ालत की बात तो इसमें मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी। वो अब वो किसने लिखी है, क्या लिखा है? वो तो मुतलकन हुक्म है कि ज़कात उसूल व फ़ुरूअ को नहीं दे सकते। वो जो है ना नफ़ल सदक़ात की बात शायद की होगी कि नफ़ली सदक़ात वो दे नहीं, सकते नहीं, हैं। ज़कात के उसमें थे, ये सारे सवाल इसी में थे और इसमें ये बाकी जो हमने पढ़ा था सब जवाबात उसी के मुताबिक थे। सिर्फ़ ये जो था ये थोड़ा-सा अलग था, तो इसलिए मैंने कहा कि आपसे पूछूँ। जी, जी। तो ये मैं देखूँगा, वैसे कहीं ये देखा नहीं है। ठीक है, सही है। और ये उशर की जो वो किसको दी जा सकती है? यानी जि वो जिनको जिनको ज़कात दी जा सकती है, उन्हीं को उशर अदा दिया जा सकता है। याद अच्छा, रखें, उशर उशर और ज़कात का उशर, ज़कात, सदक़तुल फ़ितर तीनों के मसारिफ़ एक ही हैं। तीनों के मसारिफ़ एक ही हैं, जुदा नहीं है। अच्छा। और उशर का मिकदार कितना हो? यानी ये मिक़दार तो हमने पढ़ लिया ना कि अगर जो है ज़मीन को खुद सैराब करता है, तो फिर जो है 20वाँ हिस्सा होगा। अगर खुद सैराब नहीं करता, बारिश ही पानी से सैराब होती है, फिर 10वाँ हिस्सा देना होगा। जितना कुल माल होगा उसका 10वाँ हिस्सा बनाएगा। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि इतने मिकदार हो, यानी 10 किलो हो या मतलब 100 किलो हो या इस 1 मन हो, मतलब ये उसके इस तरह हिसाब नहीं लगाएँगे इसका उशर का। नहीं, इसका हिसाब नहीं लगेगा, बस जितनी मिक़दार हासिल हुई है, उसका 10वाँ या 20वाँ हिस्सा देंगे। ठीक है। जज़ाकल्लाह ख़ैर। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, मोहम्मद फ़याज़ साहब। जी हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मैं आपकी खिदमत में कल वो सलाम भी जी, अर्ज़ हज़रत किया वो था आपका और भी जी, जी, आपका मौसूल हो गया था, मैंने सुन भी लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं इंशाअल्लाह 1-2 दिन में अर्ज़ करता हूँ। उसमें चूँकि आपकी आवाज़ तफ़सीली थी और काफ़ी उसमें मसाइल थे, तो मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ जी, करता हूँ, जी, मैं आपका जवाब दे दूँगा इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी। अच्छा हज़रत ये जो आपका यानी पूरा ये हमारा कोर्स हुआ, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और आमीन, अर्ज़ ये है आमीन। कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगी, कहाँ होगी रिकॉर्डिंग? जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मैं इंशाअल्लाह कोर्स के बाद आज शाम तक शेयर कर दूँगा। बस ठीक है, मुनासिब। जज़ाकल्लाह खैर। और जी, हमारी तरफ से कमी कुताही हुई, आपके से बात करने में कमी कुताही हो गई, लिखने पढ़ने में, और आपके बारे में हमसे बहुत कुताही हुई, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला आपको कोई इज़्ज़तों से नवाज़े, आपके इल्म, अमल, उम्र आमीन। बरकत अता फरमाए। आप बड़े हैं, आप ब तो ऐसा ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हज़रत को मेरा सलाम पहुँचाइए जब भी आपकी बात हो, बड़े हज़रत को इंशाअल्लाह। जी, मैंने उनको भी जी हज़रत, जी, सलाम अर्ज़ किया है। जी, नंबर तो है मेरे पास लेकिन शायद वो मसरूफ़ हैं। उनको वैसे जी, सलाम अर्ज़ किया था चंद दिन पहले, वो अक्सर जवाब देते रहते हैं। अगर मुमकिन है जी, मसरूफ़ जी, हो, जब आपकी बात हो, तो मेरा सलाम बस अर्ज़ कर दें। बाकी मुफ्ती जी, कबीर इंशाअल्लाह। साहब की तरफ से जवाब आ गया था। वो एक मैंने उनसे जी, मसला अर्ज़ किया था, तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और इंशाअल्लाह राब्ता रहेगा बुज़ुर्गों के साथ। कई किस्म की वजूहात कभी-कभी आ जाती इंशाअल्लाह। हैं। तो यहाँ पे चूँकि मैं बाहर बैठा हूँ, काफ़ी लोगों से राब्ता रहता है, वो पूछते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जी, आपसे हमें यहाँ भी और आखिरत में भी आपका साथ नसीब रखे। फ़ी अमान अल्लाह। आमीन। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मोहम्मद इफ्तिखार साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, बोल रहा था कि जैसे कि कोई वो
کھیت کا میں جو پانی ہوتا ہے تو اس میں کبھی بارش کا پانی سے بھی ہوتا ہے اور کبھی ٹویل سے بھی سیراب کیا جاتا ہے، تو اس میں سے اسے کیسے کس طرح؟ اس میں اگر خود سیراب کیا ہے تو پھر اسی کے اعتبار سے عشر ہوگا، یعنی 20واں حصہ دیں گے۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ دونوں اگر لگ جاتا ہے، دونوں پانی، میں سمجھ گیا حضرت، دونوں لگ جاتے ہیں، دونوں لگ جاتے ہیں، اس میں اکثر کا دیکھا جائے گا غلبہ کس کا ہے، تو غلبہ اکثر طور پہ خود لگایا ہے نا، تو پھر اپنے پھر 20واں حصہ ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وقار عظیم صاحب۔ السلام علیکم استاد جی، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا استاد جی، ایک مسئلہ میں نے پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے کیا یہ اہل بدعت وغیرہ کو بھی دی جا سکتی ہے، جیسے کہ غیر مقلدین ہیں، بریلوی حضرات ہیں، یا اور ہمارے ایریے میں جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، کیا ان کو جو ہے دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں اصولی بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہم یہ یعنی جو صحیح عقائد کے لوگ ہیں، صحیح، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہو وہ صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا اور ہماری ذات پہ سے جو نفع ہے وہ صحیح العقیدہ لوگوں کو ہو، تو اس لیے پھر ہمیں زکوٰۃ بھی صحیح العقیدہ لوگوں کو دینا چاہیے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے صحیح العقیدہ، یا تو صحیح العقیدہ لوگ ختم ہو جائیں، صحیح العقیدہ مدارس ختم ہو جائیں، یا صحیح العقیدہ مدارس کی ضروریات پوری ہو چکی ہے، تو پھر تو بات ہے، ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ صحیح العقیدہ مدارس بھی موجود، علماء بھی موجود، اساتذہ بھی موجود، مدارس بھی موجود، ان کی ضروریات بھی موجود ہے، پھر کیا ضرورت ہے ہمیں ان کو چھوڑ کر ہمیں کسی اس طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی؟ جی جی، لیکن سر اس دور میں جو جتنے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ بھی جب غیر مقلد ہیں، تو جو ہے وہ اہل بدعت ہیں، بریلوی حضرات ہیں، جن کے جو نظریات یہ ہیں کہ نبی جو ہے ان کا، وہ نبی کو جو نور مانتے ہیں، انسان نظم کے، اس طرح کے لوگوں کا قید ہے، تو ان کے ساتھ کیا رکھنا چاہیے؟ ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ان سے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جیسے رشتہ داروں کو تو اگر وہ مستحق رشتہ داری والا رشتہ دے کر، غیر رشتہ داروں، جی آواز سر یار، جی بات ختم ہو گئی آپ کی؟ سر آواز نہیں آئی۔ یہ بات آواز آپ، جی محمد، آواز سر نہیں آ رہی، دوسری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ جی میں یہ ہیلو، صحیح کر آواز رہا تھا نہیں کہ آ رہی سر۔ اگر رشتہ دار ہے تو چلو اس باقی حضرات فرما دیں، آواز سب کو میری نہیں آ رہی ہے؟ میں دیکھ لوں میرے یہاں نیٹ کا ایشو ہے یا آپ یہاں ہے؟ جی حضرت آواز آ رہی ہے، ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے۔ جی حضرت آواز آ رہی ہے بھائی وقار صاحب، آپ کے یہاں شاید مسئلہ ہے نیٹ کا۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر رشتہ دار ایسے ہیں جو رشتہ دار ہیں، مستحق ہیں، صحیح العقیدہ نہیں ہے، لیکن غلط عقیدہ رافضیت اور قادیانیت تک نہ پہنچ چکے ہوں، تو پھر اس طرح جو چھوٹے موٹے عقائد میں ہے پھر ان کو گنجائش ہے، ان کو دے دینے میں ہر گنجائش ہے، اور اصل یہی ہے کہ انتخاب صحیح کرنا چاہیے۔ یعنی کہ دے سکتے ہیں، اس کا اجر مل جائے گا۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی محمد ذیشان صاحب، بھائی ذیشان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی ہماری ہے جوائنٹ فیملی نا، جی تو ہم بھائی ہیں، چاروں کی شادی ہوئی ہے، تو 2 کنوارے ہیں، جو 4 ہیں، اب چاروں جو گھر میں مستورات ہیں ان کا سب کا نصاب لکھا جائے گا زیورات کا، اور جو ہمارے کاروبار ہیں، میری کرانے کی دکان ہے، ایک بھائی کی جو ہے کراکری کی دکان ہے، ایک کی الیکٹرانکس کی دکان ہے، تو اس کا بھی سارا نصاب لکھ لیں سر جی، اور پھر جو ہے یعنی کہ اس کو جو ہے اس کی مقدار بنا کے
40 پہ تقسیم کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں، اور جو ہے جو ہمارا قرضہ ہے جو ہم نے دینے ہیں، جو میں نے دینے ہیں، بھائی نے دینے ہیں، یا جو دکانوں کا قرضہ ہے وہ بھی لکھ کے اس میں سے مائنس کر دیں. ایسے ہی ہوگا یہ حساب ساری؟ جی ایسے ہی ہوگا، جی بالکل ایسے ہی ہوگا. یا الگ الگ نکال لیں سر؟ میں دکان کا الگ نکالوں، وہ نہیں دکان کا الگ دیکھیں، ہو. اگر آپ اکٹھے رہ رہے ہیں، آپ کی جوائنٹ فیملی ہے، اکٹھے رہ رہے ہیں، آپ سب کا نفع نقصان اکٹھا ہی ہے، آپ الگ الگ نہیں ہے، تو پھر آپ سب کا اکٹھا کریں گے. اگر آپ کا نفع نقصان الگ ہے، مثال کے طور پہ آپ 4 بھائی ہیں اور آپ چاروں کماتے ہیں اور والد صاحب کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر آگے وہی تقسیم کرتے ہیں، وہی دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ تو اکٹھے ہو گئے. جب اکٹھے ہیں تو زکوٰۃ کا حساب بھی اکٹھا ہوگا. اگر آپ میں سے ہر بندہ الگ الگ ہے، نفع نقصان الگ الگ ہے، دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ پھر ہر ایک الگ ہوگا. نہیں، ہم اکٹھے جو ہے والد صاحب کو تو نہیں دیتے ساری، لیکن جو ہے نا جس کی جو دکان ہے وہ اس میں اپنا مینجمنٹ جو ہے کمیٹی وغیرہ وہ اپنے حساب سے بناتا ہے، ترتیب جو ہوتی ہے. اگر اس کو کوئی کمی پیشی ہو وہ کمیٹی ڈالتا ہے، وہ اپنی دکان میں ڈالتا ہے. لیکن جو گھر میں جو ہے نا کھانا پکانا ہے وہ اکٹھا ہے، اور اگر کہیں آنا جانا پڑ جائے تو وہ بھی جو ہے ہم تقسیم بھی کر لیتے ہیں، کسی سے 2000 لے لیں، کسی 4 سے، ایسے مشترکہ کر لیتے ہیں کوئی خرچہ وغیرہ. پھر تو تو الگ ہو ایسے، گیا. لیکن اس صورت میں یہ جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں، اس صورت میں تو آپ الگ الگ ہو گئے. صرف گھر کا کھانا اکٹھا ہے، باقی نفع نقصان اور باقی ہر ایک کے پیسوں کی ترتیب الگ ہے. جب الگ ہے تو ہر ایک آدمی اپنے دور پہ الگ الگ زکوٰۃ دے گا. جی کھانا اکٹھے ہے، لیکن ہماری جو پیسے وغیرہ انکم جو آؤٹ کم ہے وہ ہر دکان کی الگ ہے، الگ سسٹم ہے، ہر بھائی کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے بھی جو بس ترتیب کرنا چاہتے ہیں. جی پھر الگ نکالنا ہوگا. جی لیکن صحیح اس میں حساب وغیرہ سارا ہم والد صاحب کو بتاتے ہیں، سارا حساب کرتے ہیں. اب ایک بھائی تھا، اس کو تھوڑا نقصان ہوا تو ہمارے پاس جو زمین تھی اس کو ہم نے بیچ کے بھائی کو دی ہے، تو ہم نے سب نے دی اپنے حصوں کی بھی، کوئی ایسی بات نہیں کی ہم نے. بھائی وہ پھر آپ شاید بات پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی کہ اصول سمجھ لیں، باقی آپ خود اس پہ فٹ کر لیں، دیکھ لیں آپ کی حالت کیا ہے. ایک یہ ہے کہ جی سر. آپ چاروں بھائیوں کو جو نفع ہوتا ہے وہ نفع آ کر آپ والد صاحب کو دے دیتے ہیں. ان میں سے آپ صرف اپنے ضرورت کا رکھتے ہیں، باقی اضافی جتنے بھی رقم ہے وہ والد صاحب کو دیتے ہیں، اور والد صاحب آگے اپنی ثوابدید کے مطابق خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر تو آپ ہو جی گئے اکٹھے، پھر اکٹھا حساب ہوگا. اگر آپ کا یہ ہے ہر بھائی کا جو نفع نقصان ہے اس کے پاس ہوتا ہے، بس وہ ماہانہ والد صاحب کو کھانے کے صرف خرچ کے پیسے دے دیتا ہے، چونکہ کھانا جو اکٹھا ہے، یا خوشی غمی ہے، شادی بیاہ وغیرہ ہے، تو اس میں اس کے حصے کے بقدر جتنے پیسے آتے ہیں وہ دے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب پھر الگ الگ ہیں. جب الگ الگ ہیں تو ہر ایک کو زکوٰۃ کا الگ الگ حساب کرنا ہوگا. صحیح، چلو ٹھیک ہو گیا سر، مہربانی، جزاک اللہ سر. جی محمد سرور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت. جی وعلیکم تھوڑی سی ڈاؤٹ السلام ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ایک تو ہے کہ جیسے یہ اس والی معاملات ہے، جیسے اناج کے ہے، گندم ہے، دھان ہے یا دال ہے، اس میں ہر سیزن وائز لگے گا، رائٹ؟ آواز آپ کی ہر سمجھ نہیں آ سیزن رہی. کا کہہ یہ رہے کہ اسر کا جو معاملہ ہے، جیسے گندم ہے، دھان ہے، دال ہے، 3 سیزن ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو اس پہ ہے کہ 20واں حصہ ادا کرنا ہے. یہ ہر سیزن پہ الگ الگ، جیسے گندم پہ الگ لگے گا، اور پھر اس پہ دھان پہ الگ، اور پھر دال پہ الگ. جی الگ، ہر ایک فصل پہ الگ الگ لگے گا، اور سیزن پہ یعنی ہر موسم پہ جتنی دفعہ کاشت ہوگی، جتنی دفعہ فصل ہوگی، اس فصل پہ الگ الگ ہوگا. اور ایک اور حضرت یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت اس میں اگر زیادہ چلا جاتا تو پھر تو فائدہ ہی ہے اس میں. اگر تھوڑا کم چلا جائے اس کا جتنا نکلنے سے، جیسے زکوٰۃ کا جو رقم ہے، تو اس پہ کم بس اگر وہ چلا جائے تو اتنا ہی گناہ ہوگا کہ نہ ادا کرنے کے برابر گناہ ہوگا، یا پھر اس سے کم ہوگا؟ بس جو جتنا ادا نہیں کیا اس کی بقدر گناہ ہوگا. اگر کم ادا کر لیا ہے، جتنا ادا نہیں کیا اس کی بقدر گناہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. جی محمد سعید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہیں حضرت مفتی صاحب؟
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, शुक्र है। सबसे पहले मैं तो अल्लाह का ममनून हूँ, उसके बाद आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़कात कोर्स पढ़ाया। अल्लाह आपको बेहद जज़ाए खैर अता फरमाए। आपसे अर्ज़ है आमीन। हज़रत, आपसे अर्ज़ है जी कि मैं 2-3 जगहों में, 2-3 मसाजिद में मुख्तलिफ नमाज़ों के बाद हज़रत वाला के हुक्म से दर्स कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िम्मेदारी है। जी, तो माशाअल्लाह। मैं सोच रहा हूँ कि ये ज़कात कोर्स वाली जो पीडीएफ है, इसको सामने रखकर लोगों को चंद मसाइल समझा दूँ। तो यही काफ़ी है मेरे लिए, या इसके अलावा मज़ीद मुआविन ताउन के तौर पर दूसरी किताबें भी अगर कोई हों तो आप फरमा दें। जी बेहतर यही है कि ये बहुत जामे कोर्स है, बहुत जामे है, आप इसी जी को सामने रख लें, इसी को जी जी, सामने रख लें, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी वाफ़ी हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हज़रत, जी, फिर कब पढ़ाइएगा हज़रत आप हम लोगों को? बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी और ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह किसी मौका पर आगे रमज़ान हज़रत कोर्स है या मुख्तलिफ दौरे कोर्सेज़ इंशाल्लाह आएँगे, इसी कोर्स में इंशाल्लाह फिर तहक़ीक़ुल मसाइल मुलाकात में भी होगी। आप होंगे ना हज़रत? जी, तो तहक़ीक़ुल मसाइल में मैं पढ़ूँगा इंशाल्लाह, ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी। जी माशाअल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर शिरकत करूँगा। इससे पहले तख़स्सुस फ़िल अक़ाइद में 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बहुत इस्तिफ़ादे का मौका मिल रहा है। माशाअल्लाह अंदाज़े बयाँ और समझाने का अंदाज़ भी माशाअल्लाह बहुत प्यारा है। बहुत जल्दी बात समझ में आ जाती है। इसलिए इंशाअल्लाह दौरे तहक़ीक़ में भी आपसे सुनूँगा और इंशाअल्लाह समझूँगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे, मैसूर से हूँ हज़रत, अल्लाह मैं ताला मैसूर, बरकत अता फरमाए। जी, मैं मैसूर से हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकल्लाह हज़रत, दुआओं की दरख़्वास्त। जी, आपसे भी दुआओं की दरख़्वास्त है। इंशाअल्लाह जी, मोहम्मद इंशाअल्लाह। अजमल साहब ने सवाल किया था, वो अभी चैटिंग में मैं देख रहा हूँ, सेविंग अकाउंट के बारे में। तो देखिए सेविंग अकाउंट के बारे में मसला समझ लें। पहली बात तो ये है कि सेविंग अकाउंट पर जो इज़ाफ़ी रकम मिलती है, ये इज़ाफ़ी रकम सूद है, नाजायज़ है। आपने अकाउंट के अंदर लाख रुपए रखा, साल बाद आपको वो 1,10,000 दे रहे हैं, ये 10,000 इज़ाफ़ी रकम ये सूद है। इसको अवलन तो लेना ही जायज़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो तो आपको मजबूरन लेना होगा, वो आपके लेना ज़रूरी होगा। जब आप लेंगे, तो उसको आप बगैर सवाब की नीयत से किसी गरीब और फ़कीर को दे देंगे। उसका हल यही है, उस पर ज़कात नहीं होगी, ज़ाहिर है वो है ही नाजायज़। बकिया जो आपकी रकम मौजूद है, लाख रुपए आपका असल और हलाल का सरमाया जो मौजूद है, उस पर दीगर चीज़ें मिलाकर उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो दीगर चीज़ें आप मिलाएँगे, मिलाने के बाद अगर निसाब को पहुँचती है, उस पर आप पर ज़कात होगी। जी सरवर साहब बिल्कुल इस कोर्स की सनद भी इंशाल्लाह जारी होगी और आपको तरतीब बता दी जाएगी, आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पे आप हज़रात अपना नाम, वल्दियत और शहर का नाम मैसेज करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कुछ ही दिनों में सनद मौसूल हो जाएगी। जी। हजरत मैं सत्तार साहब से राब्ते में हूं, तो उनको मैं डिटेल भेज दूंगा, फिर हो जाएगा इसका। जी? मैं हजरत मौलाना सत्तार साहब के राब्ते में हूँ, तो उनसे उनको डिटेल सेंड कर दूंगा तो हो जाएगा ना? जी, जी हो जाएगा। जी हो जाएगा। जी, मज़ीद कोई बात फरमाना चाहते हैं तो कर लें, फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। और आखिर में आप हज़रात से अब हमारा खानकाई इज्तिमा आ रहा है, 8 और 9 मार्च को खानकाई इज्तिमा भी होगा, इसमें हुफ़ाज़ किराम, उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम की दस्तरबंदी भी होगी इंशाअल्लाह। तो और परसों से हमारा दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल भी शुरू हो रहा है, तो इसके लिए ख़ुसूसी दरख़्वास्त है, दुआ में याद रखिए अल्लाह ताला हमारे इस इज्तिमा को भी कामयाब फ़रमाए, कम्मन और कैफ़न कामयाबियाँ से नवाज़े और दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल को भी कामयाब फ़रमाए। हजरत हज़रत अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम जी, वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व वालेकुम। रहमतुल्लाह। हजरत एक बात है, मैं अर्ज करनी थी थोड़ी, करूं जी, अर्जेंट में? जी, जी फरमाएँ।
جی جی فرمائیں. یعنی پوچھنا یہ تھا کہ مدارس کے اندر جو کوڑیاں کرتے ہیں، اگر کوئی استاد اپنے طالب علموں کو اکیلے میں کہے کہ روپیے کی شکل میں بہت سارا مال ہے اور کہے کہ یہ تیرا ہے اور تو مدرسے کو ہبہ کر دے، یعنی ہدیہ کر دے، تو ایسا کرنا یعنی درست ہے کیا؟ اور یعنی ان بات پیسوں کو سمجھ نہیں مدرسے میں سکا. استعمال کیا جائے؟ کس طرح؟ دوبارہ بتلانا. اگر کوئی استاد اپنے طالب علم کو کہے اکیلے میں لے جا کر آفس کے اندر کہ دیکھ یعنی بیٹا یہ یعنی اتنی ساری رقم ہے، یہ تیری ہے، میں اور تو اس کو مدرسے کو ہبہ کر دے یعنی ہدیہ کر دے، اور وہ طالب علم اس کو ہدیہ کر دے، تو ان پیسوں کو مدرسے میں لگایا جا سکتا ہے مدرسے کے اخراجات کے اندر؟ وہ رقم جو استاد نے طالب علم کو دی ہے، اتنی رقم وہ استاد نے کہاں سے لی ہے؟ وہ رقم دراصل یعنی اب وہ استاد ہی یعنی بہتر جانتے ہیں، وہ تو یعنی علم نہیں ہے، لیکن یعنی وہ بڑے مفتی صاحب تھے وہ، تو اس طریقے سے یعنی ہوا تو یعنی ایسا کرنا درست ہے یعنی یوں پوچھ رہا ہوں. وہ طالب علم کو بتایا نہیں انہوں نے. جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ وہ رقم وہ کہاں سے لے کر آئے تھے. دیکھیں جی اگر تو وہ رقم زکوٰۃ کی تھی، طالب علم کو دی، طالب علم کو کہا پھر مرکز ہاں مدرسہ کو دے، تو ٹھیک ہے. جی لیکن ممکن ہے وہ رقم زکوٰۃ کی نہیں ہے، وہ رقم کسی نے دی ہے مسجد کے لیے. اب یہ جی مسجد والی رقم طالب علم کو ہدیہ کریں اور ہدیہ کر کے وہ مدرسے کو دے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مسجد کی اچھا، رقم تو مسجد پر ہی لگائی جائے گی. اور اگر مدرسے کی ہی رقم ہو تو یعنی وہ درست ہے نا سر؟ ہاں وہ تو درست ہے. جی شکریہ سر. السلام علیکم. حضرت میں وعلیکم السلام. دوبارہ سلام عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام وہ اصل میں محمد فیاض سلام عرض کر رہا ہوں حضرت. وہ ابھی سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں بات ہوئی، لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر جو مفتی تقی الدین عثمانی صاحب کا جو گروپ ہے وہ میزان بینک کو دیکھ رہا ہے، تو اس میں کافی حضرات سے معلومات ہوئی تو وہ فرما رہے تھے کہ ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ ان کا جو حضرت مفتی تقی الدین عثمانی صاحب جد اللہ علی کا جو گروپ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے پورے کے پورے نظام کو، اور وہ سارا مداربہ پہ ہے اور پلس یہ وہ سب چیزیں. تو اس بارے میں حضرت کو کچھ معلومات ہیں یعنی میزان بینک کے بارے میں؟ حضرت دیکھیں جو ہے نا میزان کے بینک کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ ان کا نظام شرعی اصولوں پر ہے میزان بینک کا. ظاہر مفتی تقی صاحب اتنی بڑی شخصیت ہے اور اتنا بڑا وہ معاشیات کے امام سمجھے جاتے ہیں، تو ان کا کام درست ہے. لیکن جو مسئلہ پوچھے نا کرنٹ اکاؤنٹ کا، سیونگ اکاؤنٹ کا، اب ایک سیونگ اکاؤنٹ، یہی سیونگ اکاؤنٹ میزان بینک میں ہوگا ان کے اصول اور ہوں گے، یہی کسی اور بینک میں ہوگا ان کے اصول اور ہوں گے. میں نے عام جو ایک مطلق مسئلہ بتلایا ہے کہ اگر یہ اضافی طور پہ سیونگ اکاؤنٹ پہ رقم ملتی ہے وہ ناجائز ہے. باقی میزان بینک پہ سیونگ اکاؤنٹ پہ وہ رقم دیتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو شرعی اصولوں پر ہے، جب وہ دیتے نہیں ہے وہاں تو بات ہی نہیں ہے. جی ان کے تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، بلکہ ان کے سارے حضرت سیونگ اکاؤنٹ ہیں، مداربہ اکاؤنٹ ہیں، اور جسے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں وہ مداربہ پہ چلتے ہیں. تو بہرحال اللہ جزائے خیر دے. میں نے کہا ابھی یکدم وہ سیونگ اکاؤنٹ کا نام آیا تو میں نے کہا میں آپ سے درخواست کر کے پوچھ لوں. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کے ایمان عمل میں تقوی میں برکت دے، آپ کا سایہ ہمارے اوپر پوری امت رسول پر قائم دائم رکھے، اور آپ کی دعاؤں میں میرا، میرے بچوں کا، پوری امت رسول کا حصہ رہے. فی امان اللہ. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ. یہ جو پوچھے نا کہ شیعہ کو صدقہ زکوٰۃ دینا، دیکھیں اس کو نہ زکوٰۃ دینا جائز ہے، نہ اس کو نفلی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور نہ ہی اس کو صدقات واجبہ دینا جائز ہے. جی چلے کلاس کو آف کرتے ہیں. تو آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل عمر میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.